جب سے ہمارے نئے پڑوسی آئے تھے پتہ نہیں میری بیٹی عروج کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ ڈری سہمی سی رہتی اور گھر میں ہر وقت کالا برقع پہن کر گھومتی۔ جب میں نے غصے میں برقع پہننے کی وجہ پوچھی تو وہ مجھے کہنے لگی کہ امی نئے پڑوسیوں کے مرد اوپر سے مجھے گھورتے رہتے ہیں۔ مجھے بیٹی کی بات سن کر اپنے پڑوسیوں پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں اسی وقت ان کے گھر چلی گئی اور پڑوسن سے جھگڑا شروع کر دیا۔ میری بات پر پڑوسن ہنس کر کہنے لگی بہن جی آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بلا وجہ کیوں لڑنے پر اتر آئی ہو؟ میری بات تو سن لو۔ ہمارے گھر میں ایک میں ہوں اور ایک میری بہو رہتی ہے، اس کے سوا یہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ ہاں میرا ایک بیٹا ہے جو پردیس میں ہوتا ہے، وہ سال بعد ہی گھر آتا ہے، آپ چاہیں تو میرے گھر کی تلاشی لے سکتی ہیں۔ پڑوسن سچ کہہ رہی تھی۔ اب مجھے بڑی شرمندگی ہوئی تھی، میں واپس گھر آ گئی۔ جب یہ بات میں نے بیٹی کو بتائی تو وہ میری بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی، کہنے لگی میں برقع نہیں اتاروں گی، مجھے پڑوسیوں کے مرد دیکھتے رہتے ہیں۔ میں جھاڑو لگاتی جاتی اور بڑبڑاتی جا رہی تھی کہ نہ جانے بیٹھے بٹھائے اس کمبخت کو کیا ہو گیا۔ میری بیٹی عروج تو بڑی فیشن کرنے والی لڑکی تھی۔ ویسے ایک بات بھی میں نے نوٹ کی تھی، ان دنوں میری بیٹی نے پروین کے گھر کچھ زیادہ ہی جانا شروع کر دیا۔ پروین ہماری گلی میں رہتی تھی، یہ ایک بیوہ عورت تھی مگر یہ کھانے بنانے میں بہت ماہر تھی۔ محلے کی بہت سی لڑکیاں پروین سے کھانا بنانا سیکھنے کے لیے آتی۔ شام ہوئی تو عروج کے ابو بھی گھر آ گئے، وہ بھی اپنی بیٹی کی حرکت سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ عروج نے ابھی بھی برقع پہنا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی ابو میں پروین باجی کے گھر جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ اس کے ابو نے فوراً اجازت دے دی تھی اور میں اسے گھور کر رہ گئی تھی۔ عروج پورے دن میں اسی وقت پروین کے گھر جاتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ابو سے کسی چیز سے روکتے ٹوکتے نہیں۔ آج میں نے بھی اسے نہیں روکا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ آخر پروین میری بیٹی کو کون سی پٹیاں پڑھاتی ہے جو اس کے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے۔ میں اسد کو کھانا دے کر بولی کہ میں عروج کو لے آؤں، اندھیرا پھیل چکا ہے، وہ ڈر رہی ہوگی۔ اسد نے اجازت دے دی تو میں نے پروین کے گھر کی راہ لی۔ میں جیسے ہی پروین کی گلی میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ پروین اور عروج ایک رکشے سے اتر کے گھر میں داخل ہو رہی تھی۔ میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی، یہ کیا تھا؟ میں نے اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا تھا وہ سچ تھا؟ میں غصے سے جیسے ہی پروین کے گھر میں داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ عروج اپنا ہاتھ پکڑے رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے؟ پروین شرمندہ سی ہو کر آگے بڑھی۔ وہ بولی باجی عروج مجھ سے آلو والے پراٹھے بنانا سیکھنا چاہ رہی تھی، کام کرتے کرتے ہاتھ پر چھری لگ گئی اور تھوڑا سا کٹ لگ گیا تھا، اسی میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ 1-2 دن کی احتیاط کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پروین اس قدر شرمندہ تھی، پھر میں نے ہی اسے حوصلہ دیا کہ کوئی بات نہیں، کام کرتے ہوئے چوٹ لگ جانا معمولی بات ہے۔ تب کہیں جا کر پروین کو حوصلہ ہوا تھا۔ میں عروج کو اپنے ساتھ گھر لے آئی تھی، وہ بہت ڈری ہوئی تھی جبکہ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں نے اسے پیار کیا اور سمجھایا کہ اتنی معمولی سی باتوں پر یوں تڑپ تڑپ کر نہیں روتے۔ پھر میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے ہی کھانا کھلایا کیونکہ کٹ اس کے دائیں ہاتھ پر لگا تھا۔ پھر عروج کو میں سلانے کے لیے اس کے کمرے میں لے گئی تھی۔ میں نے کہا آؤ میں تمہارا برقع اتار دوں، پھر آرام سے سو جانا۔ میری بات پر عروج گھبرا کر 4 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے زور زور سے نفی میں سر ہلایا اور بولی امی میں برقع پہن کر ہی سو جاؤں گی، مجھے ڈر ہے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ مجھے غصہ تو بہت آیا تھا مگر بیٹی کے زخم کا خیال کر کے میں چپ کر گئی تھی۔ میں ساری رات اس کی پریشانی میں سو نہ پائی تھی۔ میری جوان بچی کو نہ جانے کس کی بری نظر لگ گئی تھی۔ اب تو اس کے رشتے آنے تھے، یہ تو اس کی شادی کے دن تھے، اب اس حالت میں اس کے ساتھ کون شادی کرے گا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں عروج کو کسی دماغ کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گی، شاید وہی اسے سمجھانے میں کامیاب ہو سکے۔ صبح میں جلدی اٹھ کر ناشتہ بنا کر عروج کے پاس لے گئی تھی۔ مجھے یہ فکر تھی کہ میری بچی کے ہاتھ میں تکلیف ہے، وہ خود کھانا نہیں کھا پائے گی۔ میں کھانا لے کر گئی تو روح نے مجھ سے ڈر کر پلیٹ پکڑ لی اور خود ہی نوالے توڑ توڑ کر منہ میں ڈالنے لگی۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ تبھی میری نظر عروج کے ہاتھ پر پڑی تو میرا دل دھک سا رہ گیا۔ اب پٹی اس کے دائیں ہاتھ سے اتر کر بائیں ہاتھ پر بندھی ہوئی تھی۔ عروج نے میری نظروں کا تعاقب کیا تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کے گلے میں نوالا اٹک گیا۔ اس نے کھانستے ہوئے مجھ سے پانی لانے کا اشارہ کیا۔ میں پانی لے کر واپس آئی تو پھر سے دائیں ہاتھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر خود باہر نکل گئی۔ میرا دل انجانے وسوسوں کے تحت دھڑک رہا تھا، نہ جانے میری بچی یہ سب کیوں کر رہی تھی، اس نے ہاتھ کی چوٹ کا بہانہ کیوں کیا تھا، اور وہ کل آخر پروین کے ساتھ کہاں گئی تھی؟ میری بچی میں کوئی عیب نہیں تھا، یہ تو میں جانتی ہی تھی، لیکن پروین پر مجھے بڑا گہرا شک ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کا پتہ لگا کر ہی چھوڑوں گی، باقی کا قصہ خود بخود کھل جائے گا۔ اب میں پروین کے معاملات پر بڑی گہری نظر رکھنے لگی تھی، یہاں وہاں سے اس کے متعلق پوچھتی رہتی۔ محلے کی بہت سی لڑکیاں بھی اس کی دیوانی تھی، اس کے گھر میں ہر وقت رونق لگی رہتی۔ میں نے جس عورت سے پوچھا سبھی پروین کو جھولیاں بھر بھر کے دعائیں دیتی۔ اس کی وجہ سے ان کی بیٹیوں نے گھرداری میں دلچسپی لینا شروع کر دی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسری کسی لڑکی کا رجحان مذہب کی جانب نہیں ہوا تھا۔ خیر محلے کی عورتوں کی باتیں سن کر مجھے بھی خوشی ہوئی تھی کہ چلو میری بیٹی مزے مزے کے کھانے بنانا سیکھ جائے گی، لیکن میری بیٹی مجھے مکمل طور پر خوش ہونے دیتی ہی کہاں تھی۔
میں تو اس کی عجیبوغریب حرکتوں سے عاجز آ چکی تھی۔ اب تو روز باتھ روم جاتے ہوئے بھی برقع نہیں اتارتی تھی۔ ایک دن میں نے غصے میں آ کر اسے کہا کہ جنت میں جانے کے لیے صرف پردہ ہی کافی نہیں ہے، بلکہ نماز قرآن بھی پڑھنا پڑتا ہے، ماں باپ کو بھی راضی کرنا پڑتا ہے۔ میری بات سن کر روز کی آنکھوں میں ایک دم سے پانی آ گیا۔ وہ بولی، امی، مجھ جیسی گناہگار لڑکیاں جنت میں نہیں جاتی۔ میں اس لڑکی سے بہت تنگ آ گئی تھی، پتہ نہیں اس کے دل میں کیا چل رہا تھا۔ میں نے اسد سے مشورہ کیا اور روز کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے مہنگی دوائی لکھ کر دے دی اور کہا کہ روز کو ٹھیک ہونے میں 3 سے 4 مہینے لگ سکتے ہیں۔ میں اپنی بیٹی کو بالکل تندرست دیکھنا چاہتی تھی، اسے میں نے ساری دوائیں خرید لی۔ میں اپنی طور پر بھی اسے سمجھاتی رہتی تھی کہ ماں باپ سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، اسلام ہمیں غیر محرم سے پردہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ عروج رو کر کہتی، امی، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آتا کہ آپ کے ربو کے علاوہ بھی کوئی ہے جو مجھے چھپ چھپ کر دیکھتا ہے؟ میں بولی، آخر کون ہے جو تمہیں دیکھتا ہے؟ کس نے میری بیٹی کو تنگ کر کے رکھا ہے؟ وہ بولی، امی، نئے پڑوسیوں کے گھر سے کوئی مرد مجھے گھورتا ہے، کبھی وہ ہمارے گھر کی دیوار سے سر نکال کر مجھے دیکھتا ہے تو کبھی اپنی چھت سے دیکھتا ہے۔ میں اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر رونے لگتی تھی۔ تبھی محلے میں شور اٹھا۔ میں بھاگ کر باہر نکلی تو پتہ چلا کہ راشدہ کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ وہ گھر سے کہہ کر نکلی تھی کہ پروین سے کھیر سیکھنے جا رہی ہے، مگر جب وہ 5 گھنٹے بعد بھی گھر نہ لوٹی تو راشدہ پروین کے گھر گئی۔ پروین نے بتایا کہ آج اس کی بیٹی وہاں گئی ہی نہیں تھی۔ پورے محلے میں خوف پھیل گیا، اس سے پہلے ایسا واقعہ کبھی نہیں ہوا تھا۔ راشدہ نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا، جبکہ اس کے شوہر نے خود کو گھر میں بند کر لیا۔ اب محلے کی سبھی عورتیں ڈر چکی تھیں، سبھی نے اپنی بیٹیوں کو گھر میں ہی قید کر لیا۔ کچھ دن اس واقعے کی دہشت رہی، پھر یہ قصہ آہستہ آہستہ دب گیا، لیکن میرا دماغ الجھ کر رہ گیا تھا۔ میں تو ایک ہی بیٹی تھی، وہی میرا سب کچھ تھی، میں اسے کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں روز کو پھر سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی تو اس نے بتایا کہ اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا، اسی وجہ سے وہ خود کو چھپا چھپا کر رکھتی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی تھی۔ میں ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ عروج کو ایک پیر کے پاس بھی لے کر جاتی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ہر جمعرات 11 بجے کے بعد 11 مورتیاں محلے میں چھوڑ دینی ہیں، اس طرح میری بیٹی کے سر سے ہر بلا ٹل جائے گی۔ اب میں بہت پر امید ہو گئی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ پیر بڑا پہنچا ہوا ہے۔ اب میں جمعرات کا بڑی بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ جب سے میں نے روز پر اس پیر کا دم کروایا تھا، وہ کافی بہتر ہو گئی تھی۔ برقع تو اس نے ابھی بھی نہیں چھوڑا تھا، مگر اتنا ضرور تھا کہ وہ ایک بار پھر سے پروین کے پاس آنے لگی۔ میں اسی میں خوش تھی کہ چلو پروین کے ساتھ میری بچی خوش تو رہتی ہے۔ مجھے پروین پر بھی بہت ترس آتا تھا۔ اس کی کہانی بھی دکھ بھری تھی۔ وہ شادی کے 2 مہینے بعد ہی بیوہ ہو گئی۔ سسرال والوں نے منحوس کہہ کر گھر سے نکال دیا، جبکہ میکے والوں نے بھی اسے گھر میں گھسنے نہیں دیا تھا۔ اب وہ اکیلی تنہا زندگی گزار رہی تھی۔ اس کی ایک سہیلی نے اسے ہمارے محلے میں گھر لے کر دیا۔ بس یہ اچھا تھا کہ پروین کے شوہر کے انتقال کے بعد اسے اچھی خاصی پینشن ملتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا گزارا ہو رہا تھا۔ خیر، اللہ اللہ کر کے جمعرات کے دن بھی آن پہنچا۔ میں نے اس دن شام کو ہی شوہر اور بیٹی کو کھانا کھلا کر سلا دیا تھا اور خود گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ نیند سے آنکھیں بوجھل تھی۔ 11 بجے تو میں جلدی سے ڈبہ اٹھا کر باہر آ گئی۔ اس میں پوری 11 مرغیاں تھی۔ میں 2 گلیاں چھوڑ کر آگے نکل گئی تھی۔ میں نے ڈبہ کھول دیا اور وہ مرغیاں خوشی خوشی یہاں وہاں بھاگنے لگی۔ ان مرغیوں کا قصہ یہ ہوتا ہے کہ مستحق لوگ انہیں پکڑ کر ان کا گوشت پکا لیتے ہیں۔ میں وہاں کھڑی ہی تھی کہ اچانک مجھے گاڑی کی آواز سنائی تھی۔ میں چھپ کر اسے دیکھنے لگی کہ رات کی اس پہر کس کے گھر مہمان آئے ہیں، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر تو مجھے اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ سامنے پروین گاڑی سے نکل رہی تھی۔ پروین کا گاڑی سے نکلنا مجھے حیران نہیں کر رہا تھا، بلکہ اس کا لباس مجھے پریشان کر گیا تھا۔ وہ سرخ ساری میں ملبوس بنی سنوری سی تھی۔ وہ جیسے ہی گاڑی سے اتری اپنے گھر میں چلی گئی۔ یہ کیا تھا؟ مجھے کچھ گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ ساری رات اسی فکر میں گزر گئی کہ آخر اس عورت کا کیا قصہ ہے۔ پریشانی کی بات یہ تھی کہ پروین کے گھر سارے محلے کی لڑکیوں کا آنا جانا تھا۔ دل میں تو آیا کہ یہ بات جا کر سب کو بتا دو، مگر پھر اللہ کے قہر سے ڈر گئی کہ نہ جانے بعد میں کیا ہو اور میں کسی شریف عورت پر بہتان لگا بیٹھوں۔ میں نے سوچا کہ پہلے اس معاملے کی تحقیق کروں گی، اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھاؤں گی۔ صبح ہوئی تو میری بیٹی نے پھر سے برقع پہن لیا۔ وہ کہنے لگی، امی مجھے پروین باجی کے گھر جانا ہے، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ اسے جانے دو۔ میں اسے ٹالتی رہی۔ وہ کچن میں جا کر برتن دھونے لگی۔ میں بھی کچن میں گئی تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ میری بیٹی رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا؟ وہ نفی میں سر ہلاتی رہی مگر کچھ بھی نہیں بولی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تو وہ مجھے دھکا دے کر اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ میرا سر دیوار سے جا لگا، مجھے چوٹ لگ گئی تھی، لیکن میں اس لیے رو رہی تھی کہ عروج کو گلے لگاتے ہوئے جو احساس مجھے ہوا تھا اس نے میری جان نکال دی۔ میں زمین پر بیٹھ کے روتی رہی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ یا اللہ، میری عروج کو کیا ہو گیا؟ عروج نے خود کو اندر بند کر لیا تھا۔ میں بھی چاہتی تھی کہ وہ کمرے میں ہی رہے۔ میں اس کا سامنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میرے ذہن کا شک سچ نہ ہو جائے۔ شام کو اسد آئے تو عروج کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے کہا آج وہ جلدی سو گئی ہے۔ پھر میں نے اسد کو کھانا دیا تو وہ بھی سو گئے، جبکہ عروج اپنے کمرے میں بند تھی۔
رات کی 11 بجے تو میں سیاہ چادر لے کر باہر نکل آئی۔ میں پروین کے گھر کے سامنے کھڑی تھی، تب ایک بڑی گاڑی تیز رفتار سے آئی اور پروین کے گھر کے سامنے جا رکی۔ پروین بڑی تیزی سے گھر سے نکلی۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ تو بالکل دلہنوں کی طرح سجی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً سڑک پر جا کر ایک ٹیکسی لی اور پروین کا پیچھا کرنے لگی۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ وہ سفید گاڑی کا پیچھا کرے۔ ہماری ٹیکسی اس گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے ایک ایسے علاقے میں جا پہنچی۔ رات میں بھی دن کا گمان ہوتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں شریف لوگ جانا بھی پسند نہیں کرتے۔ ٹیکسی ڈرائیور حیرانگی سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر بولا، اماں جی آپ کا یہاں رکنا ٹھیک نہیں ہے، واپس چلے۔ میں نے کہا چند لمحے رک جاؤ۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں گاڑی میں بیٹھی بیٹھی اس پورے علاقے کو دیکھ رہی تھی۔ بلند و بالا عمارتوں سے لٹکی لڑکیاں اندر آنے کی دعوت دے رہی تھی۔ اچانک میری نظر راستہ کی بیٹی پر پڑی۔ وہ بھی ایک عمارت میں ایسے کھڑی تھی جیسے اس میں روح ہی نہ ہو۔ میرا دل دھک سا رہ گیا اور میں رونے لگی۔ پھر میں نے ڈرائیور سے کہا کہ واپس چلے۔ ہم واپس آ گئے۔ اس رات میں نے انگاروں پر لوٹتے ہوئے گزاری۔ عروج کی فکر اور راستہ کی بیٹی کا غم مجھے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر میں نے ایک حل سوچا۔ میں اپنے محلے والوں کے پاس گئی، انہیں سب کچھ بتایا کہ پروین ہر رات کہیں جاتی ہے، ہمیں اس کا پیچھا کرنا چاہیے۔ سب لوگ دنگ رہ گئے، مگر پھر بھی انہوں نے میری بات مان لی۔ ہم رات کے 11 بجے سڑک کنارے کھڑے ہو گئے اور پروین گاڑی میں بیٹھ کر ہمارے سامنے سے گزر گئی۔ ہم نے اس کا پیچھا کیا اور سب محلے والوں نے اس کی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ میں نے انہیں راستہ کی بیٹی بھی دکھا دی۔ محلے والوں کا خون کھول اٹھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ابھی اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیں، مگر میں نے انہیں سمجھایا کہ ایسے لوگ خطرناک ہوتے ہیں، ہمیں سمجھداری اور ہوشیاری سے کام لینا ہوگا۔ میں نے انہیں ایک لایا عمل بتایا۔ اس بار بھی سب نے میری بات مان لی۔ ہم واپس آ گئے۔ اگلے دن ہم سب مل کر پروین کے گھر گئے۔ میں آگے بڑھی اور کہا، پروین ہم سب تمہاری حقیقت اب جان چکے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ راستہ کی بیٹی وہاں ہے۔ اگر تم یہاں سے صحیح سلامت نکلنا چاہتی ہو تو اسے واپس بلوا لو، ورنہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ پروین گھبرا گئی۔ پہلے تو وہ مکر گئی مگر آخر کار مان گئی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو فون کیا اور راستہ کی بیٹی کو واپس بلوایا۔ ہم نے پہلے ہی پولیس کو اطلاع دے دی تھی۔ پولیس آئی اور اغوا کے کیس میں پروین اور اس کے آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ راستہ کے گھر عجیب سا ماحول تھا، کبھی وہ خوشی سے ہنستی تو کبھی رونے لگتی۔ اس کی بیٹی کے ماتھے پر ایک بڑا داغ لگ چکا تھا۔ جب میں گھر واپس آئی تو باتھ روم کے باہر عروج کا برقع پڑا ہوا تھا۔ وہ باتھ روم میں تھی۔ میں نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اس کا برقع دھو دیا۔ عروج کو علم نہیں تھا کہ میں گھر آ چکی ہوں۔ جب وہ باہر نکلی تو مجھے دیکھ کر ڈر گئی، جبکہ میں تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ میرے سامنے روج کھڑی تھی جس کا پیٹ 9 مہینے کی حاملہ عورت کی طرح باہر نکلا ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے بولی، روج یہ کیا ہے؟ وہ بولی، امی مجھے بہت درد ہوتا ہے، ساری رات نیند نہیں آتی۔ میں نے پروین باجی کو اپنا پیٹ دکھایا تو وہ بولی کہ تم حاملہ ہو۔ امی میں نہیں چاہتی کہ کسی کو میرے حمل کا علم ہو اور میرے باپ کی عزت ختم ہو جائے۔ میں کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ عروج روتے ہوئے بولی، امی مجھے بچا لے، میں یہ بچہ پیدا نہیں کرنا چاہتی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں عروج کو مار ڈالوں، مگر میں ممتا کے ہاتھوں مجبور تھی۔ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ میں نے پوچھا، تم نے کس سے نکاح کیا ہے؟ وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ بولی، امی نکاح تو بہت دور کی بات ہے، میں تو آج تک کسی لڑکے سے بات بھی نہیں کی۔ اب میں چونک گئی۔ میں نے کہا، بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ بولی، امی مجھے کچھ نہیں پتا، بس مجھے پروین باجی نے کہا تھا۔ جس دن میں نے ہاتھ کے زخم کا ڈرامہ کیا تھا وہ مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ تب میرا پیٹ بہت کم نکلا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ میں حاملہ اور مجھے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ تب میں بہت ڈر گئی تھی۔ پروین باجی نے مجھے کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے دوسرے گھر لے جائیں گی اور وہاں میں ڈیلیوری کروا دیں گی۔ میں جان گئی تھی کہ وہ میری بیٹی کو اپنے ساتھ کیوں لے جانا چاہتی تھی۔ پھر میں نے روج کے برقعے کے سوکھنے کا انتظار کیا اور اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل لے گئی، جہاں چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ روج حاملہ نہیں تھی بلکہ اس کے پیٹ میں رسولی تھی جو دن بدن بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور اب وہ اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اس کی جان کو بھی خطرہ تھا۔ میں نے اللہ پر توکل کر کے فوراً اس کا آپریشن کروا دیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری عروج بچ گئی، اسے ایک نئی زندگی مل گئی۔ آہستہ آہستہ وہ بہتر ہونے لگی۔ ایک دن میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا کیا اب بھی تمہیں لگتا ہے کہ کوئی تمہیں دیکھ رہا ہے؟ ارو نے نفی میں سر ہلایا اور بولی، امی مجھے کبھی ایسا محسوس نہیں ہوا تھا، یہ تو میں برقع پہننے کا بہانہ بناتی تھی۔ پروین باجی نے مجھے ڈرا دیا تھا کہ اپنے پیٹ کو چھپا کر رکھو ورنہ بدنامی ہوگی۔ میں نے اپنی بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا ہمیشہ اپنا دکھ اور درد اپنے ماں باپ سے ضرور بانٹنا چاہیے۔ جب ہم باہر سہارا ڈھونڈتے ہیں نا تو پروین جیسے لوگ ہماری مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھا کر ہمیں گہرے اندھیرے میں دھکیل دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔